بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پہلے کتاب اللہ کا فرمایا کہ بھئی اس کی تعریف کی، اس کے بعد بتایا کہ نام ہے نظم و معنی دونوں کا۔ اب تقسیم کر رہے ہیں، کہا واقسام النظم والمعنی فیما یرجع الی معرفت احکام شرع اربعۃ، اس میں 4 تقسیمیں ہوں گی۔ کتنی؟ 4 تقسیمیں۔ یا جیسے انہوں نے فرمایا اس لحاظ سے آپ کہیں کہ بھئی نظم و معنی کی 4 قسمیں ہیں۔ نظم و معنی کی 4 قسمیں۔ جب کہا نا نظم و معنی کی 4 قسمیں ہیں، تو اب کہا پہلی خاص، عام، مشترک، مؤول، دوسری ظاہر، نص، مفسر، محکم، اس کے مقابل خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، اسی طرح عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ جی، تو اب یہ کہا نا 4 قسمیں ہیں۔ پہلی عام، خاص، عام، مشترک، مؤول، یہ پہلی یہ قسم تو نہیں ہے نا جی، بات سمجھ رہے ہو؟ یہ قسم نہیں ہے، اس کے نیچے تو اور 4 قسمیں آ گئی ہیں، دوسری کے نیچے پھر 4 قسمیں آ گئی ہیں، تیسری کے نیچے پھر 4 قسمیں آ گئی ہیں، چوتھی کے نیچے پھر 4 قسمیں آ گئی ہیں، اور جس کے نیچے یہ ظاہر، نص، مفسر، محکم، یہ تو 4 متقابلات بھی ہیں اس کے، تو 8 قسمیں بن گئی ہیں۔ کل ملا کے 20 قسمیں بن گئی ہیں۔ آپ نے کہا تھا 4 قسمیں۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ انہوں نے کہا نا 4 قسمیں ہیں، تو یہ 4 نہیں ہیں، یہ تو 20 ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ایک اور آپ ذہن میں رکھیں، جو قسمیں ہیں نا ان کے بیچ آپس میں یوں تقابل ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے مقابل ہوتی ہیں، اس انداز میں کہ مثال کے طور پہ نا، جیسے آپ دیکھیں لفظ کی 3 قسمیں ہیں، کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ اب اسم کا کوئی فرد فعل نہیں ہوگا، فعل کا کوئی فرد حرف نہیں ہوگا، حرف کا کوئی فرد اسم نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ایک دوسرے کے وہ قسیم ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو خاص ہے نا وہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے، اور جو عام ہے مجاز بھی ہو سکتا ہے۔ مشترک، حقیقت، مجاز۔ اچھا، مشترک ظاہر بھی ہو سکتا ہے، نص بھی ہو سکتا ہے، مفسر، محکم بھی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ تو پھر اقسام میں تو تداخل ہے، یعنی 2 طرح۔ جب کہا نا اقسام النظم والمعنی اربعۃ، 4 قسمیں ہیں، تو اس پر اعتراض یہ ہے کہ اول تو 4 نہیں ہیں، یہ تو 20 بن رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیز اگر یہ اقسام چلیں، از ابتدا جو ہے وہ 4 تھیں اور بطور معال وہ 20 بن گئیں، مسئلہ یہ اقسام میں آپس میں تقابل ہوتا ہے، یہاں پر تو بعض میں تداخل پایا جا رہا ہے۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کا پھر یہ خارجی اعتراض ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اقسام النظم یعنی التقسیمات الجاریۃ فی النظم والمعنی۔ یہاں اقسام سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ اقسام کا مطلب ہے کہ نظم و معنی میں 4 تقسیمیں کریں گے ہم۔ کیا کریں گے؟ یہ 4 تقسیمیں کریں گے۔ خاص، عام، مشترک، مؤول، یہ ایک تقسیم سے حاصل ہوں گے۔ ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ ایک اور تقسیم سے حاصل ہوں گے۔ حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ ایک اور تقسیم سے حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ عبارت، اشارہ، اقتضاء، دلالت یہ ایک اور تقسیم سے حاصل ہو، یہ تقسیم سے حاصل ہو رہے ہیں نا، سمجھے نا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اقسام کا مطلب ہے تقسیمات۔ اقسام سے مراد کیا ہے؟ تقسیمات۔ اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ یہ وجہ ہے، آپ نے دیگر کتب میں بھی ہو سکتا ہے پڑھا ہو کہ بھئی اقسام کا مطلب تقسیمات ہے، تو ابتدائی طالب علم کو بعض اوقات یہ تردد ہو جاتا ہے بھئی تقسیمات کیوں مراد ہے، اقسام سے مراد اقسام لیں۔ اصل میں اقسام سے آپ اقسام مراد لیں تو یہ بعض خرابیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں لازم آتی ہیں۔ جیسے آپ کو بتایا اقسام تو 4 نہیں، اقسام تو 20 ہیں،
پھر اقسام قسموں میں تقابل ہوتا ہے، یہاں بعض اقسام میں تداخل ہے، سمجھے بات کو؟ تو اب یہ مراد ہے 4 تقسیمیں، کیا مراد ہے؟ 4 تقسیم. ذہن میں رکھنا، پہلی تقسیم سے جو قسمیں ہوں گی ان میں تقابل ہے، دوسری تقسیم سے جو قسمیں ہوں گی ان میں تقابل ہے، تیسری تقسیم سے جو قسمیں ہوں گی تقابل، چوتھی تقسیم سے جو قسمیں ان میں تقابل. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اس تقسیم سے جو قسمیں ان میں تو تقابل ضروری ہے، لیکن اس تقسیم کی قسمیں اور اس تقسیم کی قسمیں ان کا تقابل ضروری نہیں، ان کا تداخل بھی ہو سکتا ہے. میں اس کی مثال تمہیں دیتا ہوں کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. ٹھیک ہو گیا؟ تو معرب مبنی، کوئی معرب مبنی ہوگا اور کوئی مبنی معرب ہوگا، تقابل آپس میں. ٹھیک ہے نا جی؟ بھائی اسم کی 2 قسمیں ہیں، مثال کے طور پہ منصرف غیر منصرف. ٹھیک ہے نا؟ اسم کی 2 قسمیں منصرف غیر منصرف، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب دیکھو یہ اور تقسیم ہے، اسم کی 2 قسمیں معرب مبنی یہ اور تقسیم ہے، اسم کی 2 قسمیں منصرف غیر منصرف یہ اور تقسیم ہے. ٹھیک ہے؟ یا اسم کی 2 قسمیں معرفہ نکرہ، معرفہ نکرہ، اسم کی 2 قسمیں معرفہ نکرہ. اب دیکھیے معرفہ نکرہ اور معرب مبنی آپس میں جمع ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ معرفہ بھی ہے معرب بھی ہے، سمجھے بات کو؟ اور نکرہ بھی ہے اور مبنی بھی ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ تو ابھی ان میں تو آپس میں تقابل ہونا چاہیے تھا، نہیں تقابل ان میں نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک تقسیم کی اقسام میں، ایک تقسیم کی اقسام متقابل ہوتی ہیں، کئی تقسیمات کی جو اقسام ہیں وہ متداخل بھی ہو سکتی ہیں، یعنی جمع بھی ہو سکتی ہیں. یہ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اب پھر اس اعتراض کا جواب آ گیا، جو کہا تھا نا بھائی اگر اقسام میں تو آپس میں متداخل کیوں ہیں، تو اس کا جواب ہم نے دے دیا کہ یہ اقسام مراد نہیں ہے، تقسیمات مراد ہے. ایک تقسیم کے سے جو قسمیں حاصل ہوں گی ان کا آپس میں تداخل نہیں ہو سکتا، مختلف اقسام سے جو قسمیں حاصل، مختلف تقسیمات سے جو قسمیں حاصل ہو رہی ہیں ان کا آپس میں تداخل ہو سکتا ہے. ہر جگہ یہ جائز ہے، یہاں پر بھی جائز ہے. بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ بات ہے ہی ذہن میں؟ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا یہ جو کہا کہ وہ اقسام النظم والمعنی اربعۃ، یہ اصل میں یہ ہے کہ تقسیمات الجاریۃ فی النظم والمعنی اربعۃ، جو تقسیمات ہیں وہ 4 جاری ہوں گی. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں. نظم و معنی کی تقسیمیں، پھر اب یہ معنی یہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ 4 ہیں. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ پھر جو عام ہے جیسے ان کے کچھ افراد کو خاص کر دیا جاتا ہے تو وہی خاص بن جاتا ہے. یہ تو ایک دیکھیں عام تو عام ہی رہتا ہے، خاص نہیں بنتا. جب اس میں سے بعض افراد کو خاص کر دیا جائے. اب عام کی 2 قسمیں ہیں، ایک عام وہ غیر مخصوص و شیء جس سے کوئی چیز بھی، جسے ہم عام مطلق ہم کہتے ہیں، اور ایک عام مخصوص الباس. رہتا وہ عام ہی ہے، خاص کا وہ فرد نہیں بنتا. عام وہ ہے جو مطلق ہے، جس میں سے کسی کو خاص نہیں کیا گیا. عام وہ ہے جو مخصوص الباس، جس میں سے بعض کو خاص کر لیا گیا، لیکن رہا عام ہے، خاص کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اسی لیے آپ دیکھیں نا، آپ نے اصول شاشی وغیرہ میں یہ بات پڑھی ہوگی کہ اس میں تخصیص جاری ہوتی جائز ہے، حتیٰ کہ اس کے نیچے 3 افراد رہ جائیں. یہاں تک آ کے اب تخصیص رک جاتی ہے. بھائی کیوں رک جاتی ہے؟ تاکہ خاص کا فرد نہ بن جائے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے سارے نکال دیے، بھائی ایک فرد اس کے نیچے رہ گیا، تو ایک فرد کون سا ہوتا ہے؟ عام. ایک فرد تو پھر وہ خاص بن جاتا ہے. اس لیے وہ خاص نہیں بنتا، رہتا عام ہے، لیکن عام کی دوسری قسم بن جاتا ہے. پہلے عام مطلق تھا، اب عام مخصوص الباس بن گیا. ٹھیک ہو گیا جی؟ معنی کریں. نظم اور معنی کی اقسام، نظم اور معنی کی تقسیمیں 4 ہیں. اب بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوسری بات سمجھے کہ آپ انہوں نے کہا نا اقسام النظم والمعنی. یہ النظم والمعنی اسی لیے کہا کہ پہلے بتایا تھا نا وہو اسم للنظم والمعنی جمیعا. یہ کتاب کس کا نام ہے؟ نظم و معنی دونوں کا نام ہے. نظم و معنی دونوں کا نام ہے. اس لیے کہا کہ یہ جو تقسیمات ہیں یہ بھی نظم و معنی دونوں کی ہیں. یہ جو تقسیمات ہیں سمجھ رہے بات کو؟ لیکن دونوں کی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کے اعتبار سے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ مطلب نہیں ہے بھائی نظم کی بھی 4 قسمیں، خاص عام مشترک مؤول.
माना की भी 4 किस्में, ख़ास, आम, मुश्तरक, मुअव्वल। ठीक है, फिर आगे लफ्ज़ की भी 4 किस्में, हकीकत, मजाज, सरी, किनाया, और माना की भी 4 किस्में, हकीकत, मजाज, सरी, किनाया। ये बात नहीं है, मतलब ये कि दोनों के एतबार से हैं। दोनों की हैं का मतलब क्या है? दोनों के एतबार से हैं, दोनों के। जाफरी नहीं समझ आ रही, साइलेंट मोड पे आज जी। दोनों के एतबार से हैं, दोनों के एतबार से होने का मतलब क्या है? इन तकसीमात में दोनों मोतबर हैं, अकेले लफ्ज़ नहीं और अकेले माना भी नहीं। समझ रहे बात को? मैं उसकी वजाहत तुम्हें बताता हूँ कि दोनों कैसे मोतबर हैं। असल चीज़ ये है कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि तकसीमात हैं 4। लफ्ज़ की माना की जानिब जब निस्बत करें तो उसकी हालतें भी बनती हैं 4। ठीक है, लफ्ज़ की माना की तरफ जब आप निस्बत करें तो उसकी 4 हालतें बनती हैं, 4 स्टेप्स होते हैं, 4 दराजात, मराहिल। सबसे पहले लफ्ज़ को माना के लिए वज़ा किया जाता है। ठीक हो गया? साजिद तो जो है नाश्ता की है, सही। तो लफ्ज़ को माना के लिए क्या किया जाता है? वज़ा किया जाता है। लफ्ज़ को माना के लिए वज़ा किया गया, अब लफ्ज़ उस माना पर दलालत करने लग जाता। वज़ा हो गया ना, अब दलालत करने लग जाता है। जब एक लफ्ज़ की माना पर दलालत हो तो तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम इस्तेमाल भी करते हो उस माना में, नहीं करते हो? अब लफ्ज़ माना में इस्तेमाल होता है, जब तुमने इस्तेमाल किया तो अब वो माना उस लफ्ज़ से समझ भी आ जाते हैं, नहीं आते? और जब मैंने कहा साजिद, जब मैं कहूँगा साजिद तो सबका ज़हन किधर जाएगा? इस शख्सियत वाला की जानिब। जी शाह साहब, लाशारी की तो नहीं, लाशारी तो ये भी है ना यार, हाँ, शख्सियत वाला की जानिब। ठीक है, तो अब माना समझ में आया नहीं है? अब आप गौर कीजिए, ये 4 दराजात हैं। लफ्ज़ को माना के लिए वज़ा किया गया, लफ्ज़ ने माना पे दलालत की, लफ्ज़ माना में इस्तेमाल हुआ, माना लफ्ज़ से समझे गए। तवज्जो है नहीं है? 4 दराजात हुए नहीं हुए? अब ये समझो, इन अल्फाज से तुम्हें वजह असर भी समझ आ जानी चाहिए। आप खारजी सवाल कर सकते हैं भाई 4 ही तकसीमें क्यों? तो उसका जवाब, ये जो गुफ्तगू है ये मैं बताना कुछ और चाह रहा हूँ, लेकिन इससे वजह असर भी समझ में आ रही है कि 4 क्यों। 4 इसलिए कि लफ्ज़ की माना की जानिब निस्बत करें तो हालती 4 है। पैदाइश होती है लफ्ज़ की माना के लिए, लफ्ज़ को माना के लिए वज़ा किया गया, दलालत की, इस्तेमाल हुआ, माना लफ्ज़ से समझेंगे, और समझने के बाद तो बात मुकम्मल होगी, लफ्ज़ वाला काम ख़त्म हो गया। अब आपने काम करना है जो आपको समझ में आया है। समझ रहे बात को? तो ये लफ्ज़ के 4 लफ्ज़ और के माना की जानिब निस्बत करें तो 4 स्टेप्स हैं, 4 मराहिल हैं। बात है ज़हन में, इस वजह से 4 तकसीमें हैं। अब गौर करें कि इन 4 दराजात में कहीं हमने अकेले लफ्ज़ की बात की हो या अकेले माना की बात की हो। हमने क्या कहा? लफ्ज़ को माना के लिए वज़ा किया, ऐसे ही है। लफ्ज़ ने माना पे दलालत की, दोनों आए। लफ्ज़ माना के लिए इस्तेमाल हुआ, दोनों आए। माना लफ्ज़ से समझ में आए, दोनों आए। तो दोनों मोतबर हुए नहीं हुए? यही बात आपको बताना चाह रहा था कि इन तकसीमात में दोनों मोतबर हैं। नज़्म की 4 अलग किस्में, माना की 4 अलग किस्में, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि नज़्म और माना दोनों इन तकसीमात में मोतबर हैं। अकेले देखें ना जी, मोरबर मबनी, इसमें माना का कोई लिहाज नहीं है। लिहाज है नहीं है। इसम की 2 किस्में, मोरबर मबनी, माना का कोई लिहाज नहीं है। समझे बात को? और बहुत सी तकसीमें कलिमात में, अल्फाज में जारी होती हैं जिसमें माना का लिहाज नहीं होता। ये वो तकसीमात हैं जिसमें लफ्ज़ और माना दोनों का एतबार है। दोबारा समझे खुलासे गुफ्तगू। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, व अक़सामुन नज़्म वल माना, क्या हो गया जाफरी को? व अक़सामुन नज़्म वल माना अरबातुन, नज़्म और माना की 4 किस्में हैं। तो मैंने आपको बताया कि नज़्म और माना की 4 किस्में का मतलब ये नहीं है कि नज़्म की 4 अलग किस्में और माना की 4 अलग किस्में हैं। इसका मतलब ये है कि नज़्म और माना दोनों मोतबर हैं, दोनों के एतबार से 4 किस्में हैं। तो दोनों के एतबार का मतलब फिर मैंने आपको बताया, मतलब जब हम तकसीम कर रहे हैं ना, जो तकसीम कर रहे हैं वो दोनों मलहूज़ हैं उस तकसीम में।
پہلی تقسیم میں دونوں ملحوظ، دوسری میں دونوں ملحوظ، تیسری میں دونوں ملحوظ، چوتھی میں دونوں ملحوظ۔ اس کی تفصیل میں پھر میں نے آپ کو بتایا کہ لفظ کی معنی کی جانب نسبت کریں تو 4 حالتیں بنتی ہیں۔ لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، لفظ معنی پر دلالت کرتے ہیں، لفظ معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، معنی لفظ سے سمجھ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لفظ کی معنی کے لیے وضع کیا گیا ایک تقسیم، لفظ معنی پر دلالت کی دوسری تقسیم، لفظ معنی میں استعمال ہوا تیسری تقسیم، معنی لفظ سے سمجھ میں آئے چوتھی تقسیم۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو لہٰذا بات واضح ہو گئی کہ نظم اور معنی کی یعنی یہ تقسیمیں کیا ہے، نظم اور معنی دونوں اس میں معتبر ہیں۔ اتنی بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اب یہ 4 کیوں ہیں، اسی گفتگو سے وجہ اثر بھی سمجھ میں آ گئی، اس لیے کہ نظم کی معنی کی جانب نسبت کریں تو حالتیں ہی 4 بنتی ہیں، اس لیے 4 ہیں۔ بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں، نظم اور معنی کی تقسیمیں 4 ہیں۔ اتنی بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نظم و معنی کی 4 تقسیمیں، 4 تو نہیں ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا معرفہ نکرہ، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح معرب مبنی، یہ جو آپ تقسیمات پڑھتے ہیں الفاظ کی، ٹھیک ہے نا، مذکر مؤنث، کتنی تقسیمیں ہیں۔ اور اسی طرح آپ قرآن عظیم کی دیکھیں نا جی، قصص ہیں، امثال ہیں، توحید کا بیان ہے، عبادات کا بیان ہے، جو موازی القرآن ہیں، آپ ان کو دیکھیں تو قرآن عظیم نے ہزاروں موضوعات پہ گفتگو کی ہے۔ یہ مستقل ایک مطلب خالی موضوعات کو آپ جمع کرنا چاہیں نا قرآن عظیم کے، قرآن عظیم نے کتنے موضوعات پہ گفتگو کی، یہ موضوعات کو جمع کرنا چاہیں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں موضوعات ہیں۔ قرآن عظیم ایک ایسا بحر بے کنار ہے کہ آپ یہ دیکھیں کوئی ایسا دور نہیں آیا جس دور میں قرآن پہ تحقیق نہ ہوئی ہو، اور کوئی ایسا اب تک وہ تحقیق ختم نہیں۔ یہ تو اعجاز ہے اس کا، قرآن کا تو معجزہ ہے، اس کے عجائب جو ہے وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا جو یہ سمجھے کہ بھائی قرآن پورا حاصل کر لیا نا اب ہم نے، اب اس کو پڑھنے میں اکتاہٹ ہوتی ہے، معاذ اللہ من ذالک۔ ساری باتیں تو وہی ہیں جو ہم نے پڑھی۔ قرآن عظیم کو پڑھ کے مطلب ہزاروں بار پڑھو، سمجھ کے پڑھو، ہر بار نئے معنی، نئے مطالب، نئے نکات، نئی باتیں قرآن عظیم آپ کو سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے۔ اب اگر کسی کو معنی آتے ہی نہ ہوں پھر اس کا مسئلہ ہے نا، سمجھو بات کو۔ تو قرآن عظیم پر تحقیقات چل رہی ہیں، آپ دیکھیں 1450 سال ہو گئے چل رہی ہیں، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا بھئی اب قرآن پاک پر تحقیقات اینڈ پہ پہنچ گئی ہیں، اختتام ہو چکا ہے، یہ نہیں کہا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ جو دور ہے، اس دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس لحاظ سے آپ قرآن عظیم کو دیکھیں تو قرآن عظیم نے صدیوں پہلے ہمیں بتا دیا ان معاملات کا جو آج ہو رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے مدارس میں اور ہمارے پاس ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ قرآن عظیم، خاص قرآن پاک پر ایک ہمارے ریسرچ سینٹرز قائم ہونے چاہیے، ہمارے مدارس کے اندر بھی قائم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ کہ صرف چاہنے سے ہوتا نہیں ہے، اس کے بہت سے تقاضے ہیں اور اس میں کچھ آپ کو بھی کرنا پڑتا ہے اور کچھ ہم کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس نے چاہا تو ہو جائے گا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ 4 تقسیمیں، 4 تو نہیں تقسیمیں، قرآن عظیم میں تقسیموں کی بات کریں گے تو لاکھوں تقسیمیں، بلا مبالغہ لاکھوں تقسیمیں ہیں، سمجھے آپ اعتراض؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ فیما یرجع الی معرفت احکام الشرع، یہاں پر جو ہم نے 4 تقسیمیں کہی ہیں نا، یہ 4 تقسیمیں ہیں احکام شرع کی معرفت کے اعتبار سے، جن کو سامنے رکھ کر آپ احکام شرع پہچان سکتے ہیں، یا یوں کہیے کہ جو احکام شرع کی معرفت کے لیے ضروری ہیں۔ کیا؟ جو احکام شرع کی معرفت کے لیے ضروری ہیں وہ 4 قسمیں ہیں، وہ 4 تقسیمیں ہیں۔ باقی تقسیمات تو لا تعد ولا تحصیٰ اس میں جاری ہوتی ہیں، لیکن احکام شرع کی معرفت جن پر موقوف ہے وہ 4 ہیں۔ یہ اعتراض کا جواب فیما یرجع، بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں۔
نظم و معنی کی تقسیمیں اس میں جن کا مرجع احکام شرع کی معرفت ہے 4 ہیں. ٹھیک ہو گیا. وجہ اثر میں نے آپ کو بتا دی کہ وجہ اثر کیا ہے کہ لفظ کی معنی کی جانب اب ہم جب نسبت کرتے ہیں تو اس کی حالتیں 4 ہوتی ہیں. ہر حالت کے لحاظ سے ایک تقسیم اس میں ہوگی. بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. پڑھیں آگے. یہ کیا آپ نے پڑھا؟ تو پہلے نیند میں پڑھا تھا جی. تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے. کیا؟ لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے پہلے مرحلے سے شروع کر رہے ہیں. لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے. اس لحاظ سے جو تقسیم ہے اس سے بھی جو قسمیں حاصل ہوں گی وہ 4 حاصل ہوں گی. خاص، عام، مشترک. اور بھی بات ہے ہی ذہن میں. آپ خارجی طور پہ سوال کر سکتے ہیں کہ اس تقسیم کو، توجہ میری طرف کرو بھائی، تو اس تقسیم کو سب سے پہلے کیوں بیان کیا؟ تو اس کا جواب میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مرحلہ ہی اولا تھا. یہ پہلا مرحلہ تھا اس لیے کہ لفظ معنی کے لیے وضع ہوگا تو معنی پہ دلالت کرے گا، استعمال ہوگا اور سمجھ میں آئیں گے معنی اس سے. سمجھے بات کو؟ تو سب سے پہلا مرحلہ ہی کیا ہے؟ لفظ کا معنی کے لیے وضع ہونا. اس اعتبار سے اس لیے پہلی تقسیم کی ہے. بات سمجھیں؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. یہ تقسیمیں ہیں اس میں 4. تو پہلی تقسیم کی جانب اب آتے ہیں کہ پہلی جو تقسیم ہے وہ ہے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے لفظ کا معنی کے لیے وضع ہونا. لفظ کا معنی کے لیے وضع ہونا. تو وضع کے اعتبار سے جو ہے وہ لفظ کی 4 قسمیں ہیں. وضع کے اعتبار سے لفظ کی خاص، عام، مشترک، معول. کیا؟ بات سمجھے؟ وجہ اثر یہ ہے کہ لفظ کی جو وضع ہے وہ معنی واحد کے لیے ہوگی یا معنی کثیرہ کے لیے ہوگی. بات آپ مطالعہ کر رہے ہو بیٹا، توجہ میری طرف کریں. جی کہہ رہے نہیں کروں گا. میں نے کہا میری طرف توجہ کریں، کہہ رہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی توجہ رکھیں. تو لفظ کی وضع معنی واحد کے لیے ہوگی یا معنی کثیرہ کے لیے ہوگی؟ لفظ کی وضع معنی واحد کے لیے ہو تو بطور انفراد ہوگی یا بطور اشتراک ہوگی؟ مزید ہم تعریف کریں گے تو بات مزید واضح ہوگی. ٹھیک ہے، بطور انفراد ہوگی یا بطور اشتراک ہوگی؟ بطور انفراد ہو تو خاص، بطور اشتراک تو یہ عام. ٹھیک ہے، بطور اشتراک کے بجائے بطور تعدد کہہ لیں تاکہ لفظ مشترک نہ آئے. ٹھیک ہے نا. بطور انفراد ہوگی، بطور تعدد ہوگی. بطور انفراد ہو تو خاص، بطور تعدد ہو تو عام. اور اگر معنی کثیرہ کے لیے ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ بعض معنی کو بعض پر رجحان حاصل ہو چکا یا نہیں حاصل ہوا. اگر بعض معنی کو بعض پر رجحان حاصل ہو گیا تو معول، نہیں حاصل ہوا تو مشترک. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھیے توجہ سے. لفظ کی معنی کے لیے جو وضع ہے اس اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک، معول. اس کی وجہ حسر اور دلیل حسر کئی طریقوں سے بیان کی جاتی ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لفظ کی وضع معنی واحد کے لیے ہوگی یا معنی کثیرہ کے لیے ہوگی. لفظ کی وضع معنی واحد کے لیے ہوگی یا معنی کثیرہ کے لیے ہوگی. معنی واحد کے لیے ہو تو بطور انفراد ہوگی یا بطور تعدد. اگر بطور انفراد ہو تو خاص، بطور تعدد تو عام. اگر معنی کثیرہ کے لیے ہو تو دیکھا جائے گا کہ بعض معنی کو بعض پر ترجیح حاصل ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اب مشترک، اگر حاصل ہے تو معول. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. معنی کریں. پہلی تقسیم لفظ کی اقسام کے بیان میں. یہ وجوہ کے معنی ہے طرق، اقسام. ٹھیک ہے نا. وجوہ کے معنی کیا؟ اقسام، طرق، انواع. ٹھیک ہے نا. پہلی تقسیم لفظ کی اقسام کے بیان میں از روئے صیغہ و لغت، اور وہ 4 ہیں. بات آپ سمجھے؟ تو اس کو پہلا درجہ کیوں دیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے نا. تو اب انہوں نے کہا الاول فی وجوہ النظم. لفظ کو نظم کیوں بولا؟ اس پہ ہماری پہلے گفتگو ہو چکی ہے.
बात समझे। अब इन्होंने कहा सीगतन व लुगतन, क्या सवाल ये है, हम कह रहे हैं कि ये लफ्ज़ की माना के लिए, ये तकसीम लफ्ज़ के माना के लिए वज़ा के एतबार से, हम क्या कह रहे हैं, लफ्ज़ के माना के लिए वज़ा के ये तकसीम, ये कह रहे हैं सीगा और लुगत के एतबार से। हम और कह रहे हैं या और कह रहे हैं, कि यूँ कहे भाई जो बात मुसन्निफ़ कह रहे हैं हम वही कह नहीं रहे, हम पता नहीं कहीं और निकल गए, बात समझे नहीं। तो लिहाजा ये समझना ज़रूरी है कि सीगा और लुगत से क्या मुराद है। ठीक है, आप ये ज़हन में रखें कि सीगा क्या किसको कहा जाता है, कि जो लफ्ज़ की हैयत है, हैअतुन हासिलतुन मिन क़वानीन सर्फ़ या हैअतुन हासिलतुन मिन तसर्रुफ़, हैअतुन हासिलतुन मिन तसर्रुफ़, दराबा पहला हर्फ मफ्तूह होना, दूसरा मफ्तूह होना, तीसरा मफ्तूह होना, 3 हरूफ का होना, ये क्या है, ये इसकी हैयत है। ये क्या है इसकी, रजुलुन, यानी इसकी हैयत है फ़ाउलुन। समझ रहे बात को। अब आप देखें ना, रजुलुन और रिजालुन का मादा एक है नहीं, इधर ही हो सही, रजुलुन और रिजाल का मादा एक है, हैयत बदल गई है। समझ रहे बात को। तो हैयत क्या है, हैयत ये जो सीगा है, सीगा से मुराद हैयत है लफ्ज़ की। सीगा से क्या मुराद है, सीगा से क्या मुराद है, हैयत। हैअतुन हासिलतुन मिन क़वानीन सर्फ़ कहें या हैअतुन हासिलतुन मिन तसर्रुफ़ कहें। समझ रहे बात को। हैअतुन हासिलतुन मिन तसर्रुफ़, हैअतुन हासिलतुन मिन क़वानीन सर्फ़, ये क्या है, ये सीगा है। ये क्या है, इतनी समझी बात। जो लुगत है, ज़हन में रखना, लुगत वज़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, इतनी बात आप समझे, ठीक हो गया। और वज़ा हैयत और मादा दोनों को शामिल होती है। वज़ा किसको शामिल होती है, हैयत और मादा दोनों को शामिल है वज़ा, किसी एक को नहीं, दोनों वज़ा के अंदर दोनों मलहूज़ होते हैं। इतनी बात आप समझे। तो जब ये बात आप समझ गए, तो इसका मतलब हो गया लुगत में हैयत और मादा दोनों आ गए हैं। लुगत के माना हो गए वज़ा, लुगत के माना क्या हो गए, वज़ा हैयत और मादा दोनों को शामिल। जब वज़ा हैयत और मादा दोनों को शामिल, तो अब लुगतन के माना हो गए हैअतन व मादतन। लुगतन के माना क्या हो गए, लुगतन के माना क्या हो गए, इतनी बात आप समझे। अब इबारत क्या हो गई कि अल अव्वलु फ़ी वजूह नज़्म हैअतन, ये सीगा के माना हो गए ना, और लुगतन के माना हो गए हैअतन व मादतन। अल अव्वलु फ़ी वजूह नज़्म हैअतन व मादतन। समझे बात को। तो हैयत का क्या हो गया, तकरार। हैयत का क्या हो गया, तकरार। तो तकरार तो ठीक नहीं है ना, समझ रहे बात को। आप समझे ध्यान से। तो जब क्या किया जाए, वो ख़ास का आम से तकाबुल हो या जमा का वाहिद से तकाबुल हो वगैरह, इस किस्म के मामलात में, तो अब उससे ख़ास का आम से तकाबुल हो, तो अब उस आम से मासिवल ख़ास मुराद दिया जाता है। समझिए बात को। जब आम और ख़ास एक दूसरे के मुकाबिल लाए जाएँ, तो अब आम से मासिवल ख़ास का इरादा किया जाता है। समझिए बात को। तनज़्ज़लुल मलाइका वर्रूह, समझिए बात को। तो अब मलाइका और अर्रूह, अब रूह भी तो मलाइका में से हैं, जनाब जिब्रील अमीन। तो मलाइका से दीगर मलाइका और अर्रूह से सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। समझ रहे बात को। जब ये बात आपके ज़हन में आ गई, तो अब सीगा से मुराद है हैयत, लुगत से हैयत और मादा दोनों चूँकि मुराद था, लेकिन सीगा के मुकाबिल लाया जा रहा है। जब सीगा के मुकाबिल लाया जा रहा है, तो अब इससे मा सिवा सीगा मुराद है। क्या मुराद है, मादा ही रह गया। समझ रहे हो बात को। क्या रहा, मादा। तो अब सीगतन से मुराद है हैअतन और लुगतन से मुराद है मादतन। इतनी बात आप समझे नहीं समझे, तो वजह है, ठीक हो गया। लेकिन इस पर ये सवाल होगा, ये बात मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। सवाल हमने ये किया कि आपने कहा पहली तकसीम है वज़ा के एतबार से, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया सीगा और लुगत के एतबार से। आप कह रहे हैं वज़ा के एतबार से। दोनों बातें एक जैसी नहीं, मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो उसका जवाब समझने से पहले इस कलाम की वजाहत ज़रूरी है।
سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو کلام کی وضاحت یہ ہے کہ سیغہ بولا جاتا ہے ہیئۃ حاصلۃ من التصرف، ہیئۃ حاصلۃ من قوانین الصرف، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو سیغہ ہے اس لفظ کی ہیئت کا نام، لغت کا اطلاق کیا جاتا ہے وضع پر، اور وضع ہیئت اور مادہ دونوں کو شامل ہوتی ہے، تو لہٰذا لغتاً کے معنی ہو گئے ہیئتاً و مادتاً، سیغتاً کا مطلب ہو گیا ہیئتاً، اور لغتاً کا معنی ہو گئے ہیئتاً و مادتاً، اور ضابطہ ہے کہ عام کو جب خاص کے مقابلے میں ذکر کیا جائے تو عام سے ماسب الخاص مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اب جب لغتاً کو سیغہ کے مقابلے میں ذکر کیا گیا تو اب لغت سے کیا مراد ہوگا؟ صرف اور صرف مادہ مراد ہوں گے، صرف اور صرف مادہ مراد ہوں گے۔ تو اب کیا ہوگا کہ الاول فی وجوہ النظم ہیئتاً و مادتاً، اتنی بات آپ سمجھیں؟ توجہ ہے؟ جب توجہ ہے آپ کی تو آپ غور کیجئے گا کہ کیا کہنا ہیئتاً و مادتاً، ابھی آپ کو پتہ ہے ہیئت اور مادہ وضع دونوں کو شامل، ہیئت اور مادہ وضع ہی تو ہوئی، ہیئت اور مادہ کیا ہو گئی؟ وضع ہوئی۔ تو پھر ہم نے کیا کہا تھا؟ وزن، ہم نے پہلے درجے میں کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ تو تمہارے پریشر میں ہیں وہ، توجہ ہے؟ ہاں، تو انہوں نے کام پہلے تک شروع نہیں کیا تھا اس لیے شور نہیں کر رہے تھے، توجہ کیجئے۔ تو الاول فی وجوہ النظم صیغۃ و لغۃ، ہم نے از ابتدا کہہ دیا وزن، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام کا معال ہے وزن، سمجھ رہے ہو بات کو؟ انہوں نے جو کہا نا صیغۃ و لغۃ، اس سے مراد وضع ہی بنتی ہے، جواب بنا نہیں بنا؟ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ بھئی پر سیدھے سیدھے وزن کہہ دیتے، سیدھے سیدھے وضعن کہہ دیتے، یہ صیغتاً اس کے مقابلے میں لغتاً، اور لغت سے ما سوا صیغہ، اس کے بعد جا کے بطور معال وضع، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس اتنے لمبے چوڑے جھنجٹ سے بچنے کے لیے سیدھا سیدھا وضعن کہہ دیتے، جس کا ہم کو پتہ بھی تھا، ہم بھی وضعی کی بات تو کر رہے تھے، یہ آسان ہو جاتا، اعتراض بنا نہیں۔ ساجد ہے تو جو نہیں ہے یار تیری جی، تو یہ مختصر بھی دیکھو نا، مختصر بھی تھا، اختصار بھی ہو تو وضعن کہتے، بات ہے ذہن میں؟ یہ ہے اعتراض۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسلوب جو بدلا، ایک اہم نکتہ کی جانب اشارہ کرنے کے لیے، اسلوب جو بدلا وہ اہم نکتہ کی جانب اشارہ کرنے کے لیے، وہ نکتہ کیا ہے؟ وضع ہیئت اور مادہ دونوں کو شامل ہے، بات سمجھے نا؟ وزن کہہ دیتے تو پتہ چلتا یہ جو تقسیمات ہیں وہ وضع کے اعتبار سے، بس اتنی بات سمجھ میں آتی، لیکن ان تقسیمات میں ہیئت کا دخل زیادہ ہے۔ اکیلے وزن کہتے تو اس بات کی طرف اشارہ ہوتا، صرف یہ سمجھ میں آتی بات کہ بھئی یہ تقسیم ہے وضع کے اعتبار سے، اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ میں نہ آتی، لیکن بتانا یہ تھا کہ یہ جو تقسیم ہے اس میں مادہ کا دخل ہے، لیکن زیادہ دخل ہیئت کا ہے۔ اب دیکھیں نا، رجل اور رجال مادہ ہے کیا نہیں ہے؟ رجل خاص ہے، رجال عام ہے، تو پھر ہیئت کا معاملہ زیادہ ہوا نا، بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو رجل خاص ہے، رجال عام ہے، حالانکہ دونوں کا مادہ ایک ہے، ہیئت بدلنے سے جو ہے نا معاملہ بدل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس تقسیم میں ہیئت تقسیم وضع کے اعتبار سے، لیکن ہیئت کا دخل زیادہ ہے، بات سمجھے؟ اس بات پہ تنبیہ کرنے کے لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسلوب بدلا، وزن کہتے تو اس پہ تنبیہ نہ ہوتی، اسلوب بدلا، اور غور کرو صیغہ سے مراد ہیئت تھی نا، اب اس کو پہلے نکال کر لے آئے، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ ذہن میں رکھیں درجہ میں علت مادیہ پہلے ہوتی ہے، علت سوریہ بعد میں ہوتی ہے، درجہ میں علت مادیہ پہلے ہوتی ہے اور علت سوریہ بعد میں ہوتی ہے، کیونکہ علت مادیہ سے شے درجہ بالقوت میں ہوتی ہے اور علت سوریہ سے شے درجہ بالفعل میں آ جاتی ہے، لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے علت مادیہ کو پہلے بتا دیا، حالانکہ اس کو بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ نہیں سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ تو یہ پہلے کیوں لے کے آئے؟
اسی بات پہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ دیکھو تقسیم ہے وضع کے اعتبار سے، لیکن اس میں بالخصوص جو ملحوظ ہے وہ حیت ملحوظ ہے، مادہ بھی ملحوظ ہے لیکن بالخصوص وہ حیت ملحوظ ہے۔ بات میری سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو دیکھو نا، صیغتن کو ایک تو پہلے لے کر آئے، دوسرے لغتن میں بھی صیغتن موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ گویا کہ اب جو ہم نے لغتن سے مراد تو ما سوی الخاص لیا، لیکن اپنی جگہ تو اس کے اندر حیت تھی نا، تو گویا کہ حیت کا 2 بار ذکر کر دیا، سمجھ رہے ہو؟ اور اپنی جگہ پر اس کو حیت کو بعد میں مذکور ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ازرو درجہ جو علت سوریہ وہ بعد میں آتی ہے، علت سوریہ بعد میں آتی ہے، انہوں نے اور علت مادیہ پہلے ہوتی ہے، انہوں نے علت سوریہ کو پہلے ذکر کر دیا۔ یہ کئی لحاظ سے اشارہ کر دیا کہ اس تقسیم میں جو ملحوظ قصدی ہے، اس تقسیم میں جو ملحوظ قصدی ہے وہ حیت ہے۔ بات پتہ نہیں سمجھو نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا؟ اعتراض یہ تھا کہ بھئی یہ وزن کہہ دیتے، مختصر بھی ہو جاتا، آسان بھی ہو جاتا، جو ہمیں بات سمجھ میں آتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وزن کے بجائے اسلوب جو بدلا ایک خاص نقطہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ تقسیم ہے بے طور وضع کے، لیکن وضع لغت اور وضع حیت اور مادہ دونوں کو شامل ہوتی ہے۔ اس تقسیم میں جو دخل حیت کا ہے وہ مادہ کا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بطور مثال کہا کہ رجل اور رجال، اب رجل جو ہے وہ اس کا اور رجال کا مادہ ہے کہ، لیکن رجل خاص ہے اور رجال عام ہے، رجل خاص اور رجال عام ہے، تو حیت بدلنے سے فرق آیا نا، مادہ تو وہی ہے۔ تو انہوں نے یہ اسلوب جو بدلا اس بات پہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ اس تقسیم میں جو دخل حیت کا ہے وہ مادہ کا نہیں ہے۔ اگر اکیلے وزن کہہ دیتے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ نہ ہوتا، انہوں نے حیاتن و مادتن کہا تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے۔ سمجھے بات کو؟ اور اشارہ کیسے ہوا کہ علت مادی، علت سوریہ کا درجہ بعد میں، علت مادیہ کا پہلے، انہوں نے علت سوریہ کو پہلے بیان کر دیا صیغتن، پھر لغتن میں دونوں آ گئی، گویا کہ تکرار سے بھی بیان کر دیا۔ بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے؟ آنا کریں۔ پہلی تقسیم ہے نظم کی انواع میں ازرو وضع کی، مطلب یہی ہوا صیغتن و لغتن کا مطلب کیا ہو گیا؟ ازرو وضع کی، اور وہ 4 ہیں، کافی اتنا